خدا کا بندہ زبور نویس خدا کے پاک کلام کی اہمیت کو 119ویں زبور کی 72ویں آیت میں اس طرح بیان کرتا ہے کہ تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ اور جب ہم یاد رکھیں خدا کے منہ کی شریعت کی بات کرتے ہیں، اس کے پاک کلام کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ صرف زبوروں کی کتاب ہمارے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بڑھ کر ہے، یا پھر یہ کہ کوئی ایک خاص کتاب یا کوئی ایک خاص باب یا کوئی ایک خاص آیت یا کوئی ایک خاص لفظ ہمارے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بڑھ کر ہے، بلکہ اس سے مراد خدا کا سارا پاک کلام ہے۔ اور جب اسی کتاب کے اسی باب کی آیت نمبر 105 میں بیان ہوا کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، تو پھر وہاں بھی مراد یہی ہے کہ صرف ایک خاص بات نہیں، ایک خاص آیت نہیں، ایک خاص کتاب نہیں، بلکہ سارے کا سارا پاک کلام جس کا تعلق پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ہے۔ یہ ساری کتابیں، ساری کتابوں کے سارے ابواب اور سارے ابواب کے ساری آیات اور پھر ان کے سارے الفاظ یقیناً ہمارے لیے قدر و قیمت میں سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بڑھ کر ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ واقعی ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان کا بغور مطالعہ کریں۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ خدا کا سارا کلام ہی، ساری کتابیں ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ کتابیں یا کچھ ابواب یا کچھ آیات واقعی ایسی ہیں کہ جن کی بدولت خدا اپنے لوگوں کی زندگی میں کام کرتا، اور جن کی بدولت لوگوں کی زندگی میں واقعی تبدیلی آ جاتی ہے، اور پھر ان کی اہمیت اور ان کی قدر و منزلت اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک ایسی ہی کتاب کے بارے میں آج ہم بات کریں گے جس کے حوالے سے جو بائبل کے مفسرین ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ یہ کتاب مقدس کی سب سے اہم کتاب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری کتاب مقدس کو سمجھنے کی ایک کنجی کے طور پر، ایک کلید کے طور پر سمجھی جاتی ہے کہ یہ کتاب مقدس کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ایک چابی ہے یا ایک کلید ہے، یا یہ ایک ایسی بنیادی تعلیمات پر مشتمل ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہم ساری کتاب مقدس کے پیغام کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں خدا کا بندہ جے پی فلپ لکھتا ہے کہ یہ اصل میں چھوٹی انجیل ہے، اور خدا کا بندہ جان کیلون اس کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ یہ پاک نوشتوں کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ایک کھلا در ہے، اور پھر یہ ساری تعلیم کو، یعنی کہ کتاب مقدس کی جو ساری کی ساری تعلیم اور سارے کا سارا جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کے لحاظ سے یہ اہم ترین کتاب ہے، اور اسی وجہ سے اس کو کتاب مقدس کا دروازہ یا کتاب مقدس کی چابی بھی کہا جاتا ہے، کہ اگر آپ اس میں سے گزر کر خدا کے پاک کلام میں داخل ہوں گے تو آپ کو پھر یہ سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں یہ کتاب مقدس کیا ہے، کتاب مقدس کا خدا کیا ہے، کتاب مقدس میں اس کا اکلوتا بیٹا کیا ہے، اور پھر یہ کہ نجات کیا ہے، نجات کا پیغام کیا ہے، مسیحی ایمان کیا ہے۔ یہ وہ ساری کی ساری باتیں ہیں جو بخوبی پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں، اور جب یہ کتاب انتہائی اہمیت کی حامل ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر اس کو بات کو بھی جاننا بڑا ضروری ہے کہ اس کا مصنف کون ہے۔ ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ خدا کا سارا کلام ہی خدا کے روح کی تحریک کے ساتھ لکھا گیا، اور خدا نے اپنے لوگوں کو، مختلف لوگوں کو استعمال کیا۔ تو پھر جب آپ اس کے مصنف کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کتاب کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مصنف خدا کا بندہ مقدس پولس رسول ہے، اور یہ کتاب رومیوں کی کلیسیا کے نام لکھا جانے والا اسی کا خط ہے، اور اسی خط کے بارے میں بائبل کے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کتاب مقدس کو سمجھنے کی ایک چابی اور ایک
کلید ہے۔ جو اس کتاب کو سمجھ جاتا ہے وہ کتاب کے سارے پیغام کو، وہ بائبل مقدس کے سارے پیغام کو سمجھ جاتا ہے۔ اور اسی خط کی بدولت خدا کے مختلف لوگوں کی زندگی میں خدا نے بڑا کام کیا ہے۔ اگر ہم مسیحی تاریخ کی بات کریں تو 386 عیسوی میں شمالی افریقہ کے اوگسطین کی زندگی اسی خط کے 3 باب کی 13ویں اور 14ویں آیت کو پڑھنے کے بعد یکسر تبدیل ہو گئی، اور آج دنیا اسے مقدس اگستین کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اور اس اوگسطین کو مقدس اگستین بنانے میں جس کتاب مقدس کی کتاب نے بنیادی کردار ادا کیا وہ یہی پولس رسول کا خط ہے جو رومیو کی کلیسیا کے نام لکھا گیا۔ پھر اس کے بعد جب ہم مسیحی تاریخ میں آگے بڑھتے ہیں تو 1513 عیسوی میں جرمنی کے باشندے مارٹن لوتھر کی زندگی میں بھی اسی خدا کے بندے مقدس پولس رسول کے رومیو کی کلیسیا کے نام لکھے جانے والے خط کی وجہ سے اس کی زندگی بھی یکسر تبدیل ہو گئی، اور اس خط کے پہلے باب کی 17ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہوئے اسے اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اصل میں جو مسیحی ایمان ہے وہ کیا ہے، اور جو ایمان ہمارے لیے نجات کا باعث بنتا ہے وہ اصل میں کون سا ایمان ہے۔ اسے اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اصل میں کیوں کتاب مقدس میں یہ خدا کا بندہ مقدس حبقوق لکھتا ہے کہ صادق اپنے ایمان ہی سے جیتا رہے گا۔ اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی، اور پھر ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہے کہ کلیسیا کی اصلاح کرنے میں کس طرح اس نے اپنا کردار ادا کیا، اور اسے اصلاح کلیسیا کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں، جان ویزلی بھی ایک بہت بڑا نام ہے جو مسیحی تاریخ میں ہے، اور اس کی زندگی کو تبدیل کرنے میں بھی اسی پولس رسول کے رومیو کے نام لکھے جانے والے خط نے بنیادی کردار ادا کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ جب ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو 1910 میں جاپان کے ایک بدھ مذہب کے پروہت کی زندگی میں بھی خدا نے اپنے پاک کلام کے اسی حصے یعنی رومیو کی کلیسیا کے نام لکھے جانے والے خط کی بدولت کام کیا، اور اس نے بھی مسیحی تاریخ میں پھر بڑا اہم کردار ادا کیا۔ جب ہم ان ساری باتوں پر غور کرتے ہیں اور اسی وجہ سے پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی اگر ہم خدا کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے پاک کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو سمجھنا چاہتے ہیں، مسیحی ایمان کو سمجھنا چاہتے ہیں، نجات کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ رومیو کے خط کا بغور مطالعہ کیا جائے، اس پر غور و خوض کیا جائے، گیان دھیان کیا جائے، تو پھر یقیناً ہماری زندگی میں بھی خدا کام کرے گا۔ اور پھر اسی کتاب کے 10ویں باب کی 17ویں آیت میں بھی لکھا ہے جو بڑی مشہور آیت ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ یوں تو سارے کا سارا پاک کلام ہمارے اندر ایمان پیدا کرنے کا وسیلہ بنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جب اس کتاب کو آپ خاص طور پر پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے، گیان دھیان کریں گے کہ اس میں سے میرا خدا مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے، جب پھر آپ اس کو اپنے دل میں بسائیں گے، اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں گے، تو پھر یقیناً اسی پاک کلام کی بدولت آپ کے اندر بھی مسیحی ایمان پیدا ہو جائے گا، اور وہی مسیحی ایمان پھر جب آگے بڑھتا رہے گا اور اسی ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہیں گے، تو پھر یقیناً آپ بھی ایک حقیقی مسیحی اور ایک حقیقی ایماندار کہلائیں گے، اور یہی خدا کی پاک مرضی ہے۔ اور ہم خدا کے سارے پاک کلام کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ساری کتابوں کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم خداوند کے بندے مقدس پولس رسول کی زندگی کے لیے اور پھر اس کے ساتھ اس کی خدمت کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی اس کلمی خدمت کے لیے بھی ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے اس خط کو تحریر کیا، اور پھر اس خط نے نہ صرف رومیو کی کلیسیا بلکہ اس کے ساتھ اس نے پوری دنیا کی کلیسیاؤں کو جو متاثر کیا ہے، جو اپنا رنگ اس نے ان پر چھوڑا ہے، اور خدا نے کس طرح اس خط کی بدولت لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے۔ خدا کرے کہ ہم بھی غور کریں، ہم بھی اس کو بغور پڑھیں،
تاکہ ہماری زندگی بھی یکسر تبدیل ہو اور ہم بھی ایک حقیقی ایماندار کے طور پر آگے بڑھتے رہیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔